کوئی نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ دامن پہ کوئی چھینٹ یا خنجر، نہ خنجر پہ کوئی داغ، اور ساتھ جو ہے نگران حکومت بھی قائم ہو جائے تاکہ وہ آگے مجھے اگلے 2 سال یا 10 سال یا 20 سال کے ایکسٹینشن دے دے۔ اب اس لیے یہ ضروری تھا کہ شہباز شریف جو ہے اس کی حکومت مستحکم نہ ہو پائے۔ اب وہ ایک ہی وقت میں عمران خان صاحب کی بے خونی کرنا چاہتے تھے، عمران خان صاحب کی جڑ مارنا چاہتے تھے، اور اسی وقت میں عمران خان صاحب کے ذریعے شہباز شریف صاحب اور اتحادیوں کو اقتدار سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ میں کسی دن مورخ لکھے گا اور یہ چیزیں باہر آئیں گی کہ عمران خان صاحب کے سارے دونوں لانگ مارچ 25 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا بھی، اور درجنوں جلسے جو ہوئے ہیں اس دوران 2022 کے اندر، یہ سارے کے سارے باجوہ اور فیض حمید کے پلان تھے۔ یہ بھی کسی دن آ جائے گا کہ اشرف شریف کو کس سے مرڈر کروایا اور عمران خان پہ گولیاں کیوں چلی ہے، کہ مارشل آرٹ کون لگا سکتا تھا ملک میں، اس میں کس کے پاس اقتدار تھا مارشل آرٹ لگانے کے لیے، کون ہے جو اپنے ہی ادارے کے خلاف عمران خان صاحب کو استعمال کر رہا تھا، کون ہے جس نے جنرل عاصم منیر کے پاؤں میں رکوانے کے لیے عمران خان صاحب سے لانگ مارچ کروایا۔ اب یہ ساری باتیں کھلیں گی، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ عمران خان صاحب کو زندہ رکھنا تھا، پریز الہی بھی دینے تھے تاکہ عمران خان صاحب مضبوط رہے۔ شہباز شریف کیا فائدہ ہوا؟ جنرل باجوہ تم اللہ میاں کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، تم اللہ کی سکیم کے اوپر اپنی سکیم نافذ کرنا چاہتے تھے، پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی سکیم جو ہوتی ہے وہی واللہ خیر الماکرین، اللہ سے زیادہ بہتر سکیم بنانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا ملکہ 7-8 مہینے میں اس بندے نے اپنے آپ اپنے لیے بھی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، ادھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ دیکھا ہے اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اکتوبر کا انتظار ہو رہا ہے، قاضی صاحب جائیں گے، ڈی جی آئی سے جائیں گے تو یہ انتخابات ہی متنازع کرا کر کینسل کر دیے جائیں گے۔ اس قسم کی اتنی بڑی سپریم کورٹ ہمت حوصلہ کر سکتی سر؟ دیکھیں جی، کوئی کسی کی الٹیمیٹلی بدقسمتی کہ 5000 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری، 300 سال کی جتنا ہمارا 400 سال کا ماڈرن نیشن سسٹم، اور یہ جمہوریتیں اور آج کل کا نظام، اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے کہ مائٹ از رائٹ، نہتا آدمی بندوق کے آگے بے بس ہے۔ نہتا آدمی جو ہے وہ بندوق کے آگے بے بس ہے۔ پی سی او ججوں کو تو نہیں دیکھ رہے سر آپ؟ گنجائش ہے؟ یار دیکھو بہت کچھ پھر ہوگا، تو میں اس دفعہ سمجھتا ہوں کہ بڑے جلدی، بلکہ آپ تو وہ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اگست اگر ہم امن کے ساتھ ٹپ جائیں تو میرے نزدیک تو معجزہ ہوگا۔ آپ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جیسے بنیال صاحب نے کے پی میں پنجاب میں الیکشن کی 13 مئی تاریخ مقرر کی تھی، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہنس دیے، مسکرا دیے، انہوں نے پھر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ ہو سکتی ہے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپ فرنٹ ہو جائے اور کنفرنٹ کرے۔ میرا خیال ہے کہ فوج تیار بیٹھی ہے، فوج میں بڑی پھنسی ہوئی ہے۔ ہمارے تو پتہ نہیں ہے کشمیر کے اندر اتنے حالات خراب ہیں، بنگلہ دیش خراب ہیں، بنگلہ دیش کے اندر بھی جو حالات خراب ہیں، انڈین میڈیا اس میں بھی ISI کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ انڈیا کے اندر پچھلے 6 مہینوں میں اس وقت کوئی 12 یا 13 حملے ہو چکے ہیں، جموں کے اندر ہو چکے ہیں، وادی میں نہیں ہو رہے، اور ان کے 60 کے قریب فوجی افسر نوجوان جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے ہیں، اور سارا مدعا جو ISI کے اوپر ہے، اور وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کا بھی واویلا آن ہے۔ ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے آخری 5-6 سال 7 سال انڈیا کے اندر کشمیریوں پہ ظلم ہوتا رہا اور ہم تماشائی بنے رہے۔ اب کوئی وجہ تو ہے نا پاکستان نے وہ پالیسی ترک کر کے اور نہیں کی یا کی ہے، لیکن انڈیا تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، کرنل بھی مارا گیا ہے، کیپٹن بھی مارا گیا ہے، جس میں سپاہی بھی مارے گئے ہیں، اور جموں کے اندر مارے گئے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں نعرہ کیا لگا رہے ہیں، ہم سب رضاکار ہیں۔ آج 70-80 شہروں کے اندر کرفیو، اور آج کے دن نئی گولی چلی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم رضاکار ہیں، یعنی کہ رضاکار وہ تھے جو پاک فوج کے ساتھ تھے،
اب پورے بنگلہ دیش میں یہ نعرہ لگے کہ ہم سب رضاکار ہیں. مطلب آپ کا نام پھر وہاں پہ گونج رہا ہے. پھر گونجے. پہلے بھی وہ جی کہتے ہیں کہ شیخ مجیب کو پاکستان اور اندرا گاندھی کو قتل کروانے میں پاکستان نے اپنے بدلے چکائے ہیں. تو یہ اس لیے ہر طرف سے خطروں میں ہیں. یہ سمجھے لیں کہ آخری جو ہوتا ہے نا جنگ کا استول بچ چکا ہے. پھر عمران خان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے وہ گالیاں دے رہے ہیں جان بوجھ کے فوج کے سپہ سالار کو, غصہ دلا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسے تاکہ وہ میرے اوپر میکسیمم غصہ کریں اور جلدی میں کوئی ایسا کام کریں تو ان کے خلاف ریئیکشن ہو. عمران خان صاحب کے لیے میں یہ عرض کر سکتا ہوں, خان صاحب اگر آپ نے کیا اور ایک ریئیکشن ہو گئی اور پھر آپ بندے تو آج تک 1996 سے لے کے آج تک کبھی سڑکوں پہ نکال نہیں سکے. 2000 بندے نکل آتے تو 2014 میں آپ نواز شریف صاحب کو گھسیٹ کے باہر نکال پھینکنا تھا. آپ نے بندے آپ کے 25 مئی 2022 کو نکل آتے, آپ نے کہا 30 لاکھ لاؤں گا, میں نے کہا 30,000 لے آئے, آپ 3,000 نہیں نکال سکے. پھر آپ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے گئے 26 نومبر کو, بندہ نہیں نکلا. آپ کو گولی لگی, بندہ نہیں نکلا. آپ نائل قرار دے دیے گئے, الیکشن پہ تاحیات بین لگی, بندہ نہیں نکلا. آپ نے کہا 2.5 لاکھ ہم پہلے دن گرفتاری دیں گے, جیل بھرو تحریک چلائی آپ نے, 250 بندہ نہیں پورا کر سکے آپ 5 دنوں میں. ایک دن میں آپ نے 2.5 لاکھ کرنا تھا. تو آپ نے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر 5 کال تھی پورے ملک بھر میں. جمعے کے دن 2 جمعے میں دی کہ شاید جمعے کی وجہ سے ہو جائے. پھر فضل مان کے آپ نے دہلیز پہ جا کے, مطلب میں تو ہمت ہے مگر نہ جو کچھ انہوں نے بدتمیزی کی مولانا محترم کے ساتھ, میں تو خدا گواہ ہے کہ میں تو ان کو فیس ہی نہیں کر سکتا. اتنی مجھے شرم آتی ہے کہ انہوں نے اتنی پیشن بھی کی طرح ایک سینئر مذہبی شخصیت کے بارے میں تصحیح کا میل رویہ رکھا. اب اسی گھر دہلیز پہ ماتھا ٹیکا ہوا ہے اور اب آج فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کروں گا. اگر فضل الرحمان سے کر لیا, چکزئی سے کر لیا تو پیپلز پارٹی میں کیا کباہت ہے, وہ بھی کر لیں. دو چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ ساری چیزوں کے بندے جو ہے نہیں نکلے, اس سے ہمارے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. وہ سمجھ گئے کہ عمران خان صاحب کے لیے بندے نہیں نکلتے. 9 مئی کے اوپر گرفتار کیے آپ, یہی اگر کور کمانڈر پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر جی ایچ کیو کے اوپر 50,000 60,000 یا کور کمانڈر گھر کے اوپر 50-60,000 بندہ چلا جاتا تو قیامت کا منظر ہوتا. پھر اگلے دن 1 لاکھ ہونا تھا. یہ تو جو ہے نا بندے نہیں نکلے کہ سب زیادہ بندہ لاہور میں تھا 2,500 3,000 4,000, باقی کہیں 10 کہیں 500 کہیں 1,000 کہیں 1,200. اس طرح تو نہیں آپ حکومتوں پہ دور ڈال سکتے نا, اور وہ بھی فوج کے اوپر. 4 سال پہلے میں نے آپ سے پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن عمران خان اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہوں گے. حالات آپ نے کچھ اسی طرح کے بنائے تھے. وہ وقت دیکھ رہے ہیں, یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں آپ اکثر پہلے کہا کرتے تھے. نہیں, وہ تو میرے خیال گزر گیا کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت ہی ہمت کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ, دیکھیں کریڈٹ دینے میں کیا حرج ہے. کون نہیں جانتا کہ میں نہیں بھی دوں گا تو مورخ لکھے گا کہ عمران خان صاحب نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنی جرأت سے اور اتنی ہمت کے ساتھ اپنی لڑائی لڑی ہے فوج کے ساتھ. ایک جگرا چاہیے. ہم تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, میرے جیسے جو کہ تنقید کرنے والے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ بندے نے اتنا زیادتی کی ہے, اتنی آپ کے تجاوز کیا ہے, اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ اس کے اینگل سے دیکھیں کہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا وہ آسان کام ہے. ہم خود میاں نواز شریف صاحب کے دور میں باجوہ صاحب کے سامنے آواز اٹھاتے رہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. ملفوف الفاظ میں اور کئی اشتہاریں یوز کر کے. انہیں چند دن پہلے نصرت جاوید صاحب کا کالم ہے کہ چند دن پہلے اس نے کھڑے ہو کے وہاں پتہ ہے کہ وہاں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, ویڈیوز بھی بن رہی ہوتی ہیں, کیمرے لگے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بڑی بدزبانی کے ساتھ سپہ سالار کے بارے میں زبان استعمال کی. تو اس میں تو عمران خان صاحب کو فائدہ یا نقصان, لیکن ان کو کریڈٹ ضرور دے کے لڑنے میں یہ بہت ہی ان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, میں نے آج تک پاکستان کے کسی سیاستدان میں وہ صلاحیتیں نہیں دیکھی. ٹھیک,
ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان پر جیل میں ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا ہے. کیا وقت کے اتنے تگڑے وزیر اعظم کے ساتھ ایسی حرکت کی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کوئی دعویٰ کرے گا نہیں, اور کوئی بولتا تو جھوٹ بول رہا ہے سستی شہرت کے لیے. کیونکہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں نا اس وقت بندے, وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہے. اگر میں نرم الفاظ استعمال کروں, چاہے علی امین گنڈا پور ہو, چاہے عمر ایوب ہو, چاہے گور علی ہو, چاہے آج بھی ان کی بیگم صاحبہ کا بیان تھا سید علی ظفر کے بارے میں کہ یہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ عمران خان کو ملنے آتے تھے. عمران خان کا جیل کا جلسہ جو عملہ ہے وہ آنکھیں بچھاتا تھا, اور پھر یہ بعد میں کال بھی نہیں لیتے تھے تھوڑی دیر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ بالکل کی بات صحیح ہے. انہوں نے ایک کے بارے میں کہی, میری ساروں کے بارے میں یہی رہے کہ جن لوگوں کو عمران خان تک رسائی ہے سوائے فیملی کے 2-4 بندوں کے علاوہ, وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے, یا تقریباً سارے کے سارے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کے ساتھ ان کے تعلقات پورے نہیں ہیں, کمفرٹیبل ہے. ہر ایک کا ایک رول ہے وہاں پہ, ہر ایک کا وہاں پر ایک رول ہے. اور وہ کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب, کب تک جیل میں, کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 2-4-6 مہینے. وہ ایک آدھا ادارے نے بھی کہا ہے کہ اگلا 1.5 سال خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. 1.5 سال میرا خیال ہے کہ بہت ہی تکلف سے کام کیا ہے. اچھا جی, جب تک یہ نظام ہے, مجھے تو ایک لفظ ہے جو لوگ کبھی پتہ کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں, بڑے بڑے چوہدری تیجر نے کہا. یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی کی ایک پریس کانفرنس تھی مشترکہ پاکستان کی تاریخ میں ہونی. تو ڈی جی آئی جنرل انجم ندیم نے کہا تھا کہ جنوری 2021 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو رہے ہیں. تو رات کو جب میں جیو پہ اپنے پروگرام بیٹھا تھا تو میں نے کہا تھا جی ان کا مطلب یہ ہے کہ جنوری 2021 میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے اب جان چھڑانی ہے. اگلا پھر یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو کرنے والے لوگ تھے وہ اسے یہ سمجھے کہ اگلے 18 سال تک یہ کام چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 سال سے مراد ہے کہ کئی آرمی چیف آئیں گے اور جائیں گے, لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا فیصلہ ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے جب راحیل شریف گئے تھے تو میں نے میاں صاحب کو کہا تھا اور سارے لوگوں میں کہتا تھا کہ جو بھی نئے چیف لگائیں گے میاں نواز شریف اور راحیل شریف کی جگہ, وہ وہی سے شروع کرے گا جہاں راحیل شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں. آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب مجھ سے اتحاد کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور خیبر خواہ کی